السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویورز، آج کا عنوان ہے قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی افضل اور ضروری ہے، یا قربانی کے بجائے اتنی رقم صدقہ خیرات بھی کی جا سکتی ہے۔ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مبارک مہینے میں ادا کی جانے والی ایک بہت ہی عظیم الشان عبادت قربانی کے بارے میں منکرین اور ملحدین و مستشرقین کی طرف سے کچھ اعتراضات اور شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ آج انہی کا رد کرنا مقصود ہے۔ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہوتے ہی جدید تہذیب کا دل دادا، مغربیت سے متاثر ذہنیت رکھنے والا اور مذہب پسند مسلمانوں کا ذہن خراب کرنا شروع کر دیتا ہے کہ قربانی کی وجہ سے جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے، لاکھوں لوگوں کی یہ رقمیں بلا وجہ ضائع ہوتی ہیں۔ اس کے بجائے اگر اتنا مال رفاہ عامہ کے مفید کاموں، ہسپتالوں کی تعمیر اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جائے تو معاشرے کے بہت بڑے غریب اور مفلس طبقے کا بھلا ہو جائے گا۔ یہ افراد بھی زندگی کی ضروری سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح منکرین قربانی اپنے عقل نارسا سے کام لیتے ہوئے بذام خود قربانی کے نقصانات اور ترک قربانی کے فوائد بیان کرتے نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے عام مسلمان ان نام نہاد دانشوروں کے زہریلے پروپیگنڈے اور بہکاوے میں آ کر اسلام کے عظیم الشان حکم کو ترک کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال میں سب سے پہلے تو غور کرنے کی یہ بات ہے کہ عید الاضحیٰ کے اس خاص موقع پر اگر قربانی کے بنسبت انسانیت کی فلاح و بہبود میں مال خرچ کرنا، مال کو ڈونیٹ کرنا اتنا ہی افضل، موضوع، مناسب یا ضروری ہوتا تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل ثروت، صاحب نصاب اور بڑے بڑے مالدار مسلمانوں پر قربانی کے حکم کے بجائے غریب، سسکتی اور بدحال انسانیت پر مال خرچ کرنا ضروری قرار دیا جاتا، جبکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے۔ اٹس لائک اے سن شائن کہ ہر دور میں غریب اور نادار طبقہ موجود رہا ہے، تو یقیناً آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک دور میں بھی یہ طبقہ موجود تھا، بلکہ ایسے افراد تو بکثرت موجود تھے، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے بہت ہی زیادہ شفیق، بہت ہی زیادہ رحم دل اور بہت ہی زیادہ مہربان تھے، آپ نے اپنے زمانے کے مالدار اور صاحب نصاب مسلمانوں کو اس عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اپنا مال رفاہ عامہ کے مفید کاموں، ہسپتالوں کی تعمیر اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کریں، بلکہ یہ حکم فرمایا کہ اس موقع پر اللہ کے حضور جانور کی قربانی پیش کریں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل ان دنوں میں قربانی کرنے کا ہی تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال قیام فرمایا، اور اس قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس عظیم حکم کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قربانی کے ایام میں بنسبت صدقہ کرنے کے قربانی کرنا افضل ہے۔ امام ابو داود، امام ربیعہ وغیرہ رحمہ اللہ حضرات کا بھی یہی مسلک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کا یہی عمل تھا۔ اگر ان حضرات کے نزدیک اس سے بہتر کوئی عمل ہوتا تو وہ یقیناً قربانی کی بجائے اسی کو اختیار کرتے۔ دوسری بات یہ کہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح فرمان مبارک موجود ہے کہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر بنی آدم کا کوئی عمل زیادہ پسندیدہ نہیں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کام میں مال خرچ کیا جائے تو عید الاضحیٰ کے دن قربانی میں خرچ کیے جانے والے مال سے افضل نہیں۔ اب رہا یہ سوال
کہ کیا قربانی سے جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیے ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام چلا آ رہا ہے کہ انسانوں یا جانوروں کو جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ ہوتی ہے حق تعالیٰ شانہ اس کی پیدائش اور پیداوار بڑھا دیتے ہیں، اور جس چیز کی جتنی ضرورت کم ہوتی ہے تو اس کی پیداوار بھی اتنی ہی کم ہو جاتی ہے۔ آپ پوری دنیا کا سروے کریں، آپ پوری دنیا کا اچھی طرح جائزہ لیں کہ جن ممالک اور جن کنٹریز میں قربانی کے اس عظیم الشان حکم پر عمل کیا جاتا ہے، کیا ان کنٹریز میں قربانی والے جانور ناپید ہو چکے ہیں یا پہلے سے بھی زیادہ موجود ہیں؟ آپ کبھی اور کہیں سے بھی یہ نہیں سنیں گے کہ دنیا سے حلال جانور، حلال اینیملز ختم ہو گئے یا اتنے کم ہو گئے کہ لوگوں کو قربانی کرنے کے لیے جانور ہی میسر نہیں آئے، جبکہ اس کے برخلاف کتے اور بلی، ڈاگز اور کیٹس کو دیکھ لیں کہ ان کی نسل ممالک میں کتنی ہے۔ حالانکہ تعجب والی بات یہ ہے کہ کتے اور بلیاں ایک ایک حمل سے، ایک ایک پریگننسی سے 4 5 بچے جنتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تعداد حلال جانوروں کے مقابلے میں بہت کم نظر آتی ہے۔ اور رہا ان لوگوں کا یہ کہنا کہ قربانی کرنے کے اندر بلا وجہ مال ضائع ہوتا ہے، تو دنیا میں ہونے والی دوسری اور اصل فضول خرچیاں جن کا شریعت نے حکم بھی نہیں دیا، ان لوگوں کو وہ نظر نہیں آتی، جبکہ اصل میں تو ان کے ختم کرنے اور مٹانے کی ضرورت ہے۔ ملک کی کتنی بڑی تعداد ایسی ہے جو سگریٹ نوشی، منشیات، کرکٹ، ہاکی اور دوسرے کھیل، جوئے بازی، گھوڑ دوڑ، ناچ گانا، فحش پروگرام، انٹرنیٹ، ٹی وی، کیبل، وی سی آر، سینما، مووی بازی اور دوسرے فحش میڈیا پروگرام، فحش اخبار و رسائل اور دیگر ناول، عید کارڈ، شادی کارڈ، گانوں اور دیگر غلط پروگراموں کی آڈیو ویڈیو کیسٹیں اور سی ڈیز، ویڈیو گیمز، آتش بازی، شادی بیاہ، مرگ و موت اور غمی خوشی کی رسومات، مختلف فیشن، غیر شرعی بیوٹی پارلر وغیرہ کی زد میں ہیں، جن کو چھوڑے اور توبہ کیے بغیر دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی ملنا مشکل ہے، اور یہی پیسہ اگر قومی اور رفاہی مفادات پر خرچ کیا جائے تو بہت جلد ترقی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن ان لوگوں کو یہ فضول خرچی اور یہاں پر لوگوں کو صدقہ خیرات نظر نہیں آتا، خالی قربانی کے اندر ان لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ قربانی کے بجائے لوگوں کو صدقہ خیرات کر دینا چاہیے۔ تو یہ سب باتیں کرنا قربانی کی روح کے خلاف ہے۔ یہ اعتراض اور آبجیکشن اٹھانے والا در حقیقت قربانی کی حقیقت سے ہی ناواقف اور ناآشنا ہے۔ قربانی کے ذریعے تو یہ جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمانڈ آ جائے، تو ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمانڈ کو فالو کریں، اس کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کریں۔ اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عمل میں اشارہ کیا، فلما اسلما، کہ جب انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی محض رسم یا دل لگی نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے ایک ذہنیت دینا مقصود ہے، جسے فلسفہ قربانی کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ اور وہ فلسفہ قربانی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمانڈ آ جائے، تو پھر ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو فالو کریں، اس کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کریں۔ آج ضرورت ہے کہ منکرین قربانی، ملحدین اور مستشرقین اور کفار کے اس زہریلے پروپیگنڈے کے مقابلے میں اہل اسلام پرزور طریقے سے اس حکم پر عمل پیرا ہوں۔ اسی میں اہل اسلام کی خیر اور بقا کا راز اور دین اسلام کی حفاظت مضمر ہے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔